رمضان المبارک کے تیسرے روزے میں ہم پارہ نمبر 2 قرآن پاک کا اس کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز پورا قرآن پاک کے مضامین کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق عالم ہمارا یہاں پہ آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آئیں آج ہم شروع کرتے ہیں دوسرا سپارہ جو سورۃ بقرہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی کہ سورۃ بقرہ جو ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے، اور اس کی آیت نمبر 100 تقریباً ہم نے 141 نمبر آیت تک ہم نے اس کا کیا۔ اب انشاءاللہ 142 نمبر آیت اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارا مضمون اس میں ذکر ہے اور اس کی کہانی بہت عجیب ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اور یہ اس پارے کی ابتدا ایک بہت ہی عظیم واقعہ سے ہو رہی ہے، اور واقعہ وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان جو تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کے بعد اظہار نبوت فرمایا۔ اظہار نبوت فرمانے کے بعد پھر جب نمازیں فرض ہوئی، نمازیں فرض ہونے کے بعد جو قبلہ تھا جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی وہ بیت المقدس تھا، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اور مسجد اقصیٰ جو تھی یہ قبلہ تھا، یہ کعبہ تھا یہود و نصارہ کا۔ یہودی جو تھے وہ اس طرف منہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت زیادہ اشتیاق تھا، بہت زیادہ پیار تھا، مکہ سے بہت زیادہ محبت سی، قبلہ سے بہت زیادہ پیار تھا، خانہ کعبہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ جو قبلہ ہے وہ کعبہ بنا دیا جائے۔ تو پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا دیا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ سارا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلے اس پارے کی ابتدا میں پہلی آیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا محبوب ان قریب یہ بے وقوف لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ قبلہ کیوں بدلا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ وہ کافر جو تھے، وہ مشرک جو تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ نیا دین آیا ہے، یہ نیا اسلام آیا ہے، یہ نیا نبی آیا ہے، تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتا ہے، یہ اپنی عبادت ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں کرتے ہیں، ان کے نزدیک ہمارا قبلہ جو ہے وہ مقدس کیوں ہے۔ پہلے ان کا اعتراض یہ تھا، لیکن جب قبلہ بدلا گیا تو اس کے بعد اب پھر اعتراض ان کے شروع۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب جو آپ کے احکامات کو نہ مانے ہم اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ جو شریعت کے احکامات کو نہ مانے، جو اللہ رسول کے فرامین کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء، یہ بے وقوف لوگ کہیں گے۔ کون سے لوگ کہیں گے؟ بے وقوف لوگ آپ سے کہیں گے۔ آپ نے ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا، آپ نے اپنے دل کو برا محسوس نہیں کروانا، اور آپ کے دل پر یہ شاک نہ گزرے کہ یہ لوگ آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، یا آپ کے دل پر برا نہ گزرے، بلکہ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، اور جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اعتراض کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق، محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمام مشرق اور مغرب، اس میں جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز ادا کرو، ہر طرف رب کی عبادت ہے، ہر طرف یہی ہے۔ اور فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میرا رب جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس خانہ خدا کو بدلنے کے لیے، قبلہ کو بدلنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ایک وجہ بیان فرمائی، اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو بہت ہی اہم ترین امت عطا فرمائی ہے، یہ امت ان لوگوں پر گواہ بنے گی، لیکن یاد رکھ لو کہ تم سے پہلے جس قبلہ پر یہ لوگ موجود تھے اگر ہم اسی کو قبلہ مقرر کرتے اور ہم قبلہ نہ بدلتے، ہمارا قبلہ جو ہے یہ بدلنا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون آپ کی پیروی کرتا ہے، کون کون آپ کی اطاعت کرتا ہے، کون کون آپ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جو آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں قبلہ بدل دے، قبلے سے پھر جائے، تو پھر ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے، ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی. 2 رکعتیں آپ کو پتہ ہے مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں نماز ظہر کی ادا فرما چکے تھے، تو اس کے بعد پھر قبلہ بدلنے کا حکم آیا. جب قبلہ بدلنے کا حکم آیا تو اب بات ایسی تھی کہ 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، اب اگر قبلہ سے جو ہے وہ سینہ پھرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. تو ادھر تو یہ تھا کہ جب قبلہ بدلنے کا حکم آیا نا تو جو امام تھا وہ مقتدیوں کے آگے تھا، جب قبلہ بدلا گیا تو مقتدی آگے ہو گیا اور امام پیچھے ہو گیا. تو اب سارا وہ چکر لگا کے امام کے پیچھے آنا تھا. لیکن ان سب چیزوں میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. فرمایا کہ ہم ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ تو ان کا امتحان تھا، یہ تو کیا تھا؟ ان کا امتحان تھا کہ وہ اپنے امتحان میں پاس ہوئے. جنہوں نے قبلہ بدل لیا وہ بھی اپنے امتحان میں پاس ہوئے، اور جنہوں نے قبلہ نہ بدلا نماز اسی طرف پڑھی. تو یا رسول اللہ ہم نے پھر بھی، اے پیارے حبیب، ہم پھر بھی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ وہ بعد میں آپ کے قبلے پہ آئیں گے تو پھر اگر انہوں نے نماز پڑھی ہے تو ہم ان کی نماز کو بھی قبول فرما لیں گے. یہاں پہ دیکھیں اس بات کو. تو میرے ناظرین، میرے محترم سامعین، یہ بات واضح طور پہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ قبلہ چاہے بیت المقدس بنے، قبلہ چاہے کعبہ بنے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح منہ کر کے نماز ادا کریں اسی کو میرا رب عبادت سمجھتا ہے، اسی کو میرے رب نے عبادت فرمایا ہے، اور وہی چیز عبادت ہے. کیونکہ اصل عبادت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، اصل عبادت جو ہے وہ رسول اللہ کی فرما برداری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. فرمایا کہ باقی ساری جو چیزیں ہیں یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ خانہ پوری کے لیے ہیں. اصل بندگی جو میرے رب کو پسند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. وہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا. بار بار آپ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 10 مرتبہ 9 مرتبہ یا 8 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بار بار اپنا جو چہرہ اقدس دیکھا تو میرے رب نے جبرائیل کو نازل فرما دیا محبوب آپ جو بار بار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ قبلہ بدلا جائے، اس نیت سے کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے. آپ کی یہ چاہت ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے قبلہ کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کا قبلہ بدل دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہم ضرور قبلہ بدل دیں گے تَرْضَاهَا جس کی طرف آپ کی رضا ہوگی. یعنی کہ یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دو، یہ نہیں فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کو قبلہ بنائے، نہیں فرمایا قبلۃ ترضاها محبوب جس طرف آپ چاہیں گے، جہاں پر آپ چاہیں گے وہی قبلہ بن جائے گا. اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف منہ کر لیتے تو وہ کیا بن جاتا؟ وہ قبلہ بن جاتا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو ہی قبلہ سمجھتے تو وہی قبلہ بن جانا تھا. لیکن اللہ کے حبیب نے کعبۃ اللہ کو قبلہ سمجھا اور اس طرح منہ کر دیا، میرے رب نے وہی قبلہ بنا دیا. کیا کیا ہے؟ وہی قبلہ بنا دیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم ریاضت کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارا سب قول فعل عمل ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. لیکن میرا رب چاہتا ہے کہ محبوب آپ راضی ہو جائے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے.
اور بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن میرا رب اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ایک بہت بڑی بات جو دوسرا مضمون جو اس سے بارے کا ہے، کیونکہ ہم نے مضامین قرآن کو لے کر چلنا ہے، سارا ترجمہ ہم نہیں پڑھ سکتے، سارے ترجمے کی تفسیر ہم نہیں بیان کر سکتے، تھوڑے تھوڑے چند ایک جو مختلف پوائنٹ ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ایک آیت نمبر 152 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، فرمایا وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ بہت بڑی بات ہے، فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ایک خدا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ایک خدا، وہ خدا ہو کر، وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر، وہ رازق ہو کر، وہ سب کا داتا ہو کر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، فَاذْكُرُونِی، تم میری یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، تو کیا ہوگا، اذکرکم، فرمایا میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے، اور ذکر الہی کرنا عذاب الہی سے نجات دیتا ہے۔ اور ذکر کرنے والے کو، جو بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے والے کو قیامت والے دن بلند درجے میں رکھا جائے گا۔ اور چوتھی حدیث اور پانچویں حدیث میں آتا ہے کہ جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ جہاں پر رب کا ذکر ہو رہا ہو، جس جگہ پر میرے رب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ وہ جگہ کیا بن جاتی ہے، جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے دل سے شیطان کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے دل پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت بڑی فضیلت ہے ذکر کرنے کی، لیکن ہمارے لیے اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمارے رب کو ہماری فکر نہیں ہے، ہمارے رب کو ہماری پرواہ نہیں، اور ہمیں یاد کریں، ہم پکاریں تو وہ رب سنتا نہیں، ہم بلائیں تو وہ رب ہماری طرف توجہ نہیں فرماتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر تم میری طرف آؤ، اگر تم میرا ذکر کرو، اگر تم میری یاد مناؤ، تو اذکرکم، میں بھی تمہارا چرچا کروں گا۔ اب میرا رب جیسے اس کی شان ہے وہ ویسے چرچا کرتا ہے، جیسے اس کی شان وہ ویسے چرچا کرتا ہے۔ فرشتوں کو اکٹھا فرماتا ہے، دیکھتا ہے، کہتا ہے، فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے کہ جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ فساد پھیلائے گا، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، دیکھو یہ تو بیٹھا میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق کیا کرتا ہے، بندوں کا چرچا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس کے ذکر کو بلند آواز سے کریں، چاہے دل میں کریں، جیسا مرضی کریں، جو موقع کی مناسبت ہو اس لحاظ سے رب کا ذکر کرنا چاہیے۔ دونوں طرح کی روایات ہمیں مل جاتی ہیں۔ اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ مدد کس کے ساتھ طلب کرو، فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ کیا کرو، نماز ادا کرو۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب تم رب سے مانگو گے میرا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر اگر تمہیں جب کوئی مصیبت پہنچائے، جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، تو فرمایا کہ رونے اور گڑ گڑانے اور سب کو بتانے کہ مجھے یہ ہو گیا، میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، میرے اوپر یہ ہو گیا، فرمایا نہیں، نماز پڑھو اور صبر اختیار کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ میں رب اس بندے کے ساتھ ہو جاتا۔ کسی کے سامنے رو دینے سے، کسی کو اپنا دکھ بتا دینے سے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو جاتا، لیکن اگر وہی دکھ اپنا وہ رب کو بتا دیا جائے، اگر وہی دکھ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، تو میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں اس صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ جو مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، جو مصیبت آنے پر نماز پڑھتے ہیں، جو مصیبت آنے پر میرا ذکر کرتے ہیں، جو مصیبت آنے پر مجھے پکارتے ہیں اور صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو
تو اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں، صبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور صبر کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس سے آگے والی آیات میں یہ بھی مضمون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو میرے راستے میں شہید ہو جائے تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، شہید جو ہوتے ہیں یہ بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا یہ میرے ہاں بالکل زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تم شہید کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کے حقدار نہیں ہو کہ تم اس کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا جو میرے راستے میں شہید ہو جائے، فرمایا نہیں، وہ مر نہیں سکتا، وہ مر نہیں سکتا بلکہ وہ میرے ہاں کیا ہے، زندہ ہے۔ اور اس سے پھر آگے اور متعدد جو باتیں ہیں وہ ذکر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی پارے میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہ نعمتیں کہ جس کے بارے میں آیت نمبر 172 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، صاف چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، یہ زمین بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، اس میں پھل، اناج، غلہ، ہر چیز جو میوہ جات میں نے پیدا کیے ہیں، فرمایا اس میں جو جائز چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں ان کو کیا کرو، کھاؤ، یہ نہیں کہ ان کو پھینک دو، ان کو ضائع کر دو۔ آج ہم رزق ضائع کر دیتے ہیں، ہم سے کھایا نہیں جاتا، ہمارے جو کوڑے دان میں جو ہے وہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے پاؤں میں رزق جو ہے وہ رل رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو میرے رب نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا جو ہم نے صاف ستھری چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان سے کیا کرو، کھاؤ۔ اور اس کے بعد پھر آگے بتا دیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فرمایا کہ اور اس نے تم پر صرف مردار، 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ، اہم مسئلہ ہے۔ آج لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کھانا جائز نہیں ہے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کھانا جائز ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مردار اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی طبعی موت مار دیا ہو، کوئی جانور جو اپنی طبعی موت مار دیا ہو، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ خون جو ہے یہ بالکل بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ خون جو جیسا مرضی ہو، خون یہ ہر حال میں ہر جانور کا، انسان کا، جس چیز کا بھی خون ہو تو خون کھانا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولحم الخنزیر، سور کا جو گوشت ہوتا ہے، سور کا گوشت یہ حرام ہے۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں کہ اگر کسی کے نام پر اگر کوئی صدقہ کیا جائے، اگر کسی بزرگ کے نام سے کوئی خیرات کی جائے، کوئی جانور ذبح کیا جائے تو لوگ اس پر یہ فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لوگ اس پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا وہ تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ کب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانور تم پر حرام ہوگا جس پر میرے علاوہ کسی کا نام لیا جائے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم چھری چلائیں اس کی گردن پر اور اس جانور کو ذبح کریں تو ذبح کرتے ہوئے اگر کسی کا اور کا نام لیا، اگر کسی اور کا نام لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جانور حرام ہوگا۔ لیکن اگر ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، رب کا نام ذکر کیا اور اس کے ساتھ جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد پھر جس کو بھی صدقہ کر دیا، پھر جس کو بھی خیرات دے دیا، پھر جس کے نام پہ قربان کر دیا تو وہ کھانا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ یہ اپنی اناد میں اپنے مسئلوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اولیاء سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو یہ ایک طریقہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ یہ رب کی بالکل شان نہیں ہے
کہ اس کا نام بھی ذکر کیا جائے اور پھر وہ جو جانور ہے وہ ناجائز ہو جائے، پھر وہ حرام ہو جائے، تو اس سے بچنا ہے اور ایسے فتنوں سے بچنا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ جو مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑا پیارا ایک سیٹ اپ ہے، بڑا پیارا ایک نظام ہے جو دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں بہت خوبصورتی ہے۔ آگے بیان کیا، فرمایا کہ ایک وقت اگر بندے پر ایسا آ جائے، ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ جان کے لالے پڑے ہوں، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو اگر اس کے پاس کچھ ایسا جانور ہے کہ جس کا کھانا جائز نہیں ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے نہ تو اس کی خواہش ہو اس کو، نہ اس کی مطلب ضرورت ہو اس کو، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے کسی حد تک جائز ہے کہ تم اس میں سے اتنا کھا سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا کہ میں بہت معاف کرنے والا غفور ہوں، رحیم ہوں، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ایک اور مضمون ہمیں اسی سورۃ بقرہ میں اور دوسرے پارے میں مل جاتا ہے، اور یہ آیت نمبر جو ہے یہ 177 ہے، اور اس میں بہت بڑا پیارا مضمون ہے، اور وہ یہ کہ اصل نیکی ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا یاد رکھو اصل نیکی یہ نہیں ہے نمازیں پڑھنے کا نام، قبلہ کی جانب منہ کر کے جو ہے وہ سجدے کرنے کا نام اصل نیکی نہیں ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی جانب کر کے منہ کر کے عبادتیں ریاضتیں اور یہ کرتے رہو۔ فرمایا نہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور فرمایا اور مال عطا کرے اپنے عزیز رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور مسافر اور جو سائل کرنے والے ہیں، وفی الرقاب اور کسی کو اگر آزاد کروانا ہو، کسی کا قرضہ دینا ہو تو ان کو پیسے۔ یہ صدقہ اور خیرات دیکھیں کتنا پیارا۔ نیکی میرا رب کس کو کہہ رہا ہے؟ نیکی کس کو کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہر وقت میری نماز میں کھڑا رہنا، ہر وقت قبلہ کی جانب منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہنا، ہر وقت مشرق کی طرف منہ کر کے ذکر اذکار کرتے رہنا، یہ اصل ایمان نہیں ہے، اصل نیکی نہیں ہے۔ یہ نیکی یہ ہے کہ تم جب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، تو فرمایا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنا مال، آج ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو بہت دور جا کے کرتے ہیں، ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار جو قریبی ہمارے ہوتے ہیں ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے ہماری، ان پہ قرضہ بھی ہوتا ہے، ان پہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کہیں دور جا کے صدقہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، صدقہ کرنا ہے، اگر خیرات کرنی ہے تو سب سے پہلے تمہارا حقدار جو ہے وہ تمہارے ذوی القرب ہے، ٹھیک ہے، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو تمہارے کیا ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمہارے جو ہیں یہ سب سے زیادہ تمہارے صدقے کے مستحق ہیں، یہ سب سے زیادہ تمہارے خیرات کے مستحق ہیں۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ پھر آگے جب ان کو دے چکو تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی یتیم ہو، پھر کوئی مسکین ہو، پھر تمہارے پاس کوئی سوال کرنے والا آ جائے، پھر کوئی غلام ہو کسی کا، آج کیونکہ غلام نہیں ہے تو قرض دار جو کسی کا مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کر دینا، وہ بھی وفی الرقاب میں آتا ہے۔ یہ سب عمل کرنے کے بعد اب فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرو، اور کیا کرو؟ نماز۔ دیکھیں پہلے انسانیت کو رکھا نا، پہلے انسانوں کے طریقہ کار کو رکھا، پہلے انسانوں کی ضروریات کو رکھا۔ پہلے یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ، ایمان قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ تم نے نمازیں قائم کرنی ہے، نہیں، فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرو، اپنے رشتہ داروں میں موجود مساکین، یتامیٰ، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی مسافر ہو، پھر اس کے بعد کوئی قرض دار ہو یا کوئی غلام ہو، فرمایا کہ پھر اس کے بعد پھر اب جا کے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور کیا کرو؟ نماز قائم کرنا، یہ نیکی ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے۔ پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا،
فرمایا کہ جب کسی سے وعدہ کر لو تو پھر اس وعدے کو پورا کرو، یہ اصل نیکی ہے۔ اور فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور فرمایا مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہی سچے لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ یہی سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ اولئک هم المتقون، اور فرمایا یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ بہت پیارا عنوان ہے، بہت پیاری بات ہے۔ اصل نیکی میرے رب نے بتائی ہے کہ اصل نیکی کو مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے رب کا ذکر کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس میں عبادات کو صرف لے کر چلنے کا نام نہیں، بلکہ معاملات کو بھی دیکھنا یہ نیکی ہے۔ فرمایا یہ جو چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان چیزوں کو لے کر کے چلنے کا نام اصل نیکی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ان باتوں پہ عمل کرو تو میرے رب نے اعلان فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہ وہ لوگ کیا ہیں؟ سچے لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں تو سورۃ بقرہ کی آیت جو ہے دوسرے پارے میں موجود ہے، اور اس میں آیت نمبر 183 ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اور اسی صورت میں آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کے مہینے کی بات کر رہے ہیں، رمضان کی بات کر رہے ہیں، اور جس رمضان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا تذکرہ بھی اسی جو صورت میں ملتا ہے، اسی بارے میں ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بنو؟ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یاد رکھو یہ روزہ آج ہم پہ فرض نہیں کیا گیا، یہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے، بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تفاصیل میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے، روزے فرض ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ان میں کیا ہوتا رہا ہے؟ روزے فرض ہوتے رہے، لیکن ان روزوں کا جو طریقہ تھا وہ الگ تھا، ان روزوں کا وقت الگ تھا، ان روزوں کو رکھنے کا انداز جو تھا وہ الگ تھا۔ لیکن ہم پر، اس امت پر جو روزے فرض کیے گئے وہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے فرض کرنے کا مقصد بھی میرے رب نے بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بنو؟ پرہیزگار بنو۔ اور پرہیزگار بننے یہ بھی روزے کا بھی پورا سلیبس، فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ 1 مہینے کے روزے ہیں، یہ تمہاری پوری زندگی میں تم نے روزے نہیں رکھنے، یہ 1 مہینہ، اور یہ 1 مہینہ بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے، یہ 1 مہینہ بھی ہم روزے نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا کہ 1 مہینہ ایام معدودات، چند گنتی کے دن، تھوڑے سے گنتی کے دن، مہینہ آتا ہے گزر بھی جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اس میں تمہارے لیے فائدہ بہت ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں رعایت ساری میرے رب نے قرآن میں بیان فرمائے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، اور پھر سفر پر ہو، کہیں دور دراز کا سفر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی اور دن میں اپنے روزے کو رکھ لے، وہ کیا کرے؟ کہیں اور، کسی اور دن میں۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزے نہ رکھ سکتا ہو، جس کو بالکل روزہ وہ اتنا بزرگ ہو گیا، اتنا بزرگ، اتنا لاغر ہو گیا کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، اچھے سے کھا پی نہیں سکتا، بھوکا نہیں رہ سکتا، ڈاکٹر نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو فرمایا اب یہ ہے کہ تم 1 مسکین کا فدیہ کھانا دے دو۔ دیکھیں نا کتنی پیاری شریعت ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام بہت مشکل دین ہے، ہم کہتے ہیں اسلام بڑا اوکھا مذہب ہے، جی ساڈے کو اسلام تے عمل نہیں ہوندا، اسی اسلام تے عمل نہیں کر سکتے، نمازوں بڑی اوکھیاں نے۔ دیکھیں نا جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، میرا رب نماز کا حکم دینے کے بعد فرماتا ہے کہ اگر تم سے اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھی جائے تو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھی جاتی تو اشارے سے پڑھ لو، سب کچھ میرا رب بیان فرماتا ہے۔ روزوں کی بات آئی، فرمایا روزے رکھنے تم پہ فرض ہے، تمہارے لیے یہ بہت اہم ہے، اور یہ یاد رکھو کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لیکن اگر تم سے نہ رکھے جائیں، تم سفر پر ہو یا کوئی اور مسئلہ، کوئی اور بیماری آ جائے تو کیا کرو؟ دوسرے دنوں میں روزے رکھو،
لیکن اگر دوسرے دن میں اگر تم ایسے ہو کہ تم سے رکھے جا ہی نہیں سکتے تو میرے رب نے فرمایا پھر بھی مجھے انسان پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے میں اس کا بھی روزہ قبول کر دوں گا۔ بڑی بات ہے یار، بہت بڑی بات۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس سے ہم دور ہو گئے۔ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں کتنا پیارا قرآن ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے قرآن ہمارے لیے ہی ہے اور ہم قرآن کے لیے۔ ہم پڑھیں تو صحیح نا قرآن کو، ہم سمجھے تو صحیح قرآن کو۔ میں آپ کو کیسے تیزی کے ساتھ یہ بتاتا جا رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ ویسے ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور قرآن بہت آسان ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ورنہ اتنی تیزی کے ساتھ جیسے میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو تو سمجھ نہیں آنی چاہیے، لیکن کیونکہ میں وہی نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن اتنا آسان ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، یہی بات ہے۔ تو یہی ہم سے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ بہت آسان ہے۔ ایسے ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ قرآن بڑا اوکھا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہیں، یہ لوگوں نے ہمیں غلط بتایا، ہمیں قرآن سے دور کیا، ہم کو قرآن کے قریب ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن فرمایا کہ اگر کسی سے روزہ نہ رکھا جا سکے تو کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے۔ کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے، اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ فرمایا کس کو پھر اگر کسی کو زیادہ طاقت میسر ہے، کوئی زیادہ رکھ سکتا ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو نفلی روزے رکھ سکتے ہیں فرمایا وہ نفلی رکھیں، اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم جانو کہ روزہ کیا چیز ہے، روزہ رکھنا کیا ہے، تو فرمایا کہ تم ضرور روزے رکھو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ روزہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہے، روزے میں تمہارے لیے کتنا اجر ہے، تو فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ ضرور روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنے کی فضیلتیں ہیں۔ اور آگے پھر قرآن ہے، قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے روزے بھی فرض کیے ہیں اور قرآن کو بھی اس میں نازل کیا ہے۔ اور رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا ناطہ ان کے ساتھ آپس میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کریم آتا تھا تو جبرائیل اسپیشل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ قرآن کا دور ہوتا تھا، اللہ کے محبوب جبرائیل کو قرآن سکھاتے، سناتے، اور جبرائیل جو ہے وہ اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ رمضان کے ایک مہینے میں ایک قرآن پاک ضرور ختم کیا کرو۔ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن پاک جو ہے وہ ضرور ختم کیا کرو۔ پھر آگے وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کتنی ہدایت ہے، روزے رکھنے کے طریقے کیا ہیں، پھر مسائل یہ سارے میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور جو اگلا مضمون میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی عظیم نعمتیں رکھی ہیں، کتنا ہمیں پیار سے نوازا ہے، کتنی ہم سے ہمارا رب محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، جان دی ہوئی بھی اسی کی ہے، جان دی ہوئی بھی اسی کی ہے، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ اللہ عز و جل سے ایمان والے جو ہیں، یہ ایمان کے بدلے اپنی جانیں جو رب کو دے کر رب سے سودا کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس کو سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، فرمایا کہ اور لوگوں میں سے وہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں تو اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ بندوں پر کیا ہے؟ بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ آیت نمبر 207 اور 8 میں یہ عنوان ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ رب کی تلاش میں رب کو پانے کی خاطر، رب سے الفت اور رب سے محبت کی خاطر، فرمایا اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کر دے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ جان کر کے خودکشی کر کے کہہ دینا کہ رب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اللہ اسی تیرے کو لانے پہ خودکشی کر لو، نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا گھر میں بھی بیٹھا ہے، اگر میری تعلیمات پر عمل کر رہا ہے تو اس کی جان اس نے ہمیں اپنے ایمان کے بدلے میں، ہماری رضا کے بدلے میں، ہماری چاہت کے بدلے میں، ہماری خوشنودی کے بدلے میں، ہماری رضا کے بدلے میں
ہمیں اپنی جان دے دی ہے، اب اس کی جان ہماری حفاظت ہے، اب اس کی جان ہماری ذمہ داری ہے، اب اس کی جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ میرا رب اعلان فرماتا ہے کہ اگر کوئی اپنی جان کا نذرانہ ہماری بارگاہ میں ہماری رضا کے لیے لے کر آ جائے تو فرمایا کہ ہم اس کی جان کے محافظ بن جاتے ہیں، ہم اس کی جان کے کیا بن جاتے ہیں؟ محافظ بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں کیا کرو؟ پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں تھوڑا اسلام پہ عمل کر لیا، تھوڑا نکل گئے باہر، تھوڑا کہا ہم یہ ہیں، تھوڑا کہا ہم وہ ہیں، تھوڑا کہا ہماری مجبوریاں ہیں، تھوڑا کہا کہ ہم نے کافروں کی مشابہت کرنی ہے۔ فرمایا نہیں، جب تم میرے ہو گئے ہو اور مجھ سے عظیم کوئی نہیں ہے، یا تو پھر رب سے بڑا کوئی ہو نا، یا تو پھر رب سے عظیم ہو، یا پھر رب سے کوئی زیادہ اہمیت والا ہو تو ہم اس کو مانیں۔ لیکن فرمایا کہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر پکے مسلمان بن جاؤ، پھر کیا کرو؟ پکے مسلمان۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ پھر شیطان کی فرما برداری نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ تو پھر آگے اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 217 میں اور اس سے آگے بھی وہ رمضان کے علاوہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کا ذکر آیا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ پھر اس میں ایک ذکر جو ہے وہ شراب کی حرمت کے بارے میں آیا ہے۔ شراب کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے، وہ بھی اسی صورت میں، اسی پارے میں سیقول السفہاء، دوسرا جو پارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر، فرمایا یہ آپ سے خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ فرمائیں قل فیہما اسم کبیر، فرمایا اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ہے یہ آگے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابتدائی حکم تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں شراب کو حرام قرار دے دیا۔ فرمایا جب تم شراب کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ ہو، پھر مسجدوں کے قریب نہ ہو، پھر تمہاری عبادت نہیں قبول ہوگی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا تو مدینے میں شراب کا سیلاب آ گیا کہ لوگوں نے اپنے جو مٹکے تھے وہ خالی کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب شراب حرام ہو گئی۔ اتنا جذبہ تھا صحابہ کا عمل کرنے کے لحاظ سے کہ کوئی بھی حکم نازل ہوتا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اب ہم عمل کریں یا نہ کریں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وقت بدل جائے، ہو سکتا ہے حکم بدل جائے۔ نہیں، جیسے ہی کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو کیا وہ انڈیل دیا، وہ اسی حکم پر فوراً سے عمل کرتے۔ جو بھی حکم نازل ہوا ہے صحابہ کرام نے من و ان بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کا حکم مانا ہے، اور صرف اس لیے مانا ہے کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، صرف اس لیے مانا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو پھر بہت سی باتیں اور آ جاتی ہیں، حیض و نفاس کے مسئلے بھی آ جاتے ہیں، عورتوں کی ماہواری کے مسئلے ہیں، وہ بھی اس میں ذکر ہیں۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں تو اس میں طلاق کو بالکل واضح طور پر کتنی طلاقیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے اور اس پر بحث اور بات نہیں ہو سکتی یہاں پہ۔ فقہ کے مسائل کو ہم چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ آخری ہمارا جو میں نے اس میں سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا بندہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ آیت نمبر 245 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا کہ جو کوئی اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ کو قرضہ دے، کس کو دے قرضہ؟ اللہ کو قرضہ دے، جو اللہ کو قرضہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ میرا رب اس قرضے کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو قرضہ دینا، رب کو قرضہ دینا کیا ہے؟ اللہ نے کوئی قرضے کی لوڑ ہے؟ رب نے کوئی پیسے کی لوڑ ہے؟ رب نے کوئی مال کی لوڑ ہے؟ رب نے کوئی ضرورت ہے کہ میرا بندہ کو میں نے کپڑے دینے؟ رب کو ضرورت ہے کہ کوئی میرا بندہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے، رب کو قرض دینا ہے کیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک قیامت والے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں جائے گا تو میرا رب اس کو فرمائے گا اس کو جو ہے نا وہ جہنم میں پھینک دے،
یا باری تعالیٰ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا بنا ہے جہنم میں جانے کا؟ تو میرا رب فرمائے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا، تجھ سے کپڑا مانگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا تھا، میرا جسم نہیں ڈھانپا۔ یا باری تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تیرا جسم ہے ہی نہیں، تجھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، تو خدا ہے، تو کب آیا میرے پاس کپڑا لے؟ تو میرا رب فرمائے گا یاد کرو فلاں دن تیرے دروازے پر جو سوالی آیا تھا کپڑے کا سوال لے کر، تیرے دروازے پر جو تیرا عزیز یا کوئی اور آیا تھا کپڑے کا سوال لے کر، اس کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے اس کو دھتکار دیا تھا، تو نے کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے میرے پاس کپڑے، ایک بندہ اور آئے گا جس کو بھی جہنم میں۔ کیوں؟ کہ تیرے پاس میں پانی لینے آیا تھا، پانی مانگا تھا تجھے، تو نے پانی نہیں دیا۔ یا باری تعالیٰ تو پانی پینے سے پاک ہے، تو پانی پیتا ہی نہیں ہے، تجھے ضرورت نہیں پانی کی، تو میں کیسے پانی دوں تجھے؟ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ فلاں بندہ وہ پیاسا تھا، تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اسی طرح لوگ آتے جائیں گے، میرا رب فرماتا جائے گا میں نے تجھ سے یہ چیز طلب کی تو نے یہ نہ دیا، میں نے تجھ سے یہ مانگا تو نے مجھے یہ نہ دیا، میں نے تجھ سے یہ اس چیز کا تقاضا کیا تم نے مجھے یہ نہ دیا۔ اور یہ ساری چیزیں یہ بندوں کے حوالے سے ہوں گی، بندوں نے بندوں سے مانگی ہوں گی، لیکن اس نے اس کو دیا نہ ہوگا، تو میرا رب اس کو اپنا عمل، اپنا فعل، اپنا قول قرار دے رہا ہے۔ دیکھیں تو رب کو قرض دینا کیا ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ تم سے کچھ مانگنے آ جائے، کیا کرنے آ جائے؟ مانگنے آ جائے، تم صاحب استطاعت ہو، تم اتنا کر سکتے ہو کہ تم دے سکتے ہو، تو فرمایا کہ وہ اس بندے کا مانگنا نہیں ہوتا، وہ رب کا مانگنا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل لوگ پیشہ ور پھر رہے ہیں، ان کا کام ہی مانگنا ہے، ان کا کیا ہے؟ کام ہی مانگنا ہے، وہ مانگتے ہیں۔ وہ لوگ اس سے بالکل باہر ہیں، وہ لوگ کیا؟ وہ اس سے بالکل باہر ہیں، وہ لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ مانگنے سے مراد وہ لوگ جن کو شریعت نے اجازت دی ہے، اور شریعت نے ان کو اجازت دی ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو۔ اگر ایک وقت کا کھانا بھی ان کے پاس ہے، اگر ایک لباس ان کے پاس پہننے کے لیے ہے، اگر ایک جوتا ان کے پاس پہننے کے لیے ہے، اور پھر اتنا ہے ان کے پاس کہ ایک وقت، ایک لمحہ، ایک ٹائم گزر سکتا ہے، تو شریعت ان کو بھی وہ مانگنے سے کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے۔ اگر ایک وقت کا کھانا نہیں، ایک وقت کا لباس نہیں، ایک وقت کا پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، تو کسی حد تک شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ اب تم لوگوں سے سوال کرو اتنا جتنی تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم سے جو یہ دکانوں وغیرہ پہ لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، اتنے اتنے نوٹس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اتنے اتنے پیسے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں ان کی جیبیں، اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھو ان کو دینا بھی حرام ہے۔ ان کو دینا کیا ہے؟ حرام ہے ان کو دینا، کہ وہ حقدار نہیں ہوتے۔ اور میرے رب نے فرمایا کہ حق جو ہے صدقہ کرو تو پھر یہ حقدار کو دو۔ وَآتَ الْمَالَ، یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ مال جو ہے وہ کس کو دو؟ جو حقدار ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جو تمہارے عزیز و اقارب میں جن کو ضرورت ہے، فرمایا ان کو مال دو۔ اور پھر اگر ان کو مال دو گے تو یہ رب کو قرض دینا ہو جائے گا، یہ رب سے سودا ہو جائے گا۔ یہ کس سے سودا ہو جائے گا؟ یہ رب سے سودا ہو جائے گا۔ اور جو میرا رب اس کے ساتھ سودا کر لے، جو اپنے رب کے ساتھ سودا کر لے، پھر اس کا اعلان ہے فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ تم نے 1 روپیہ یہاں پہ دیا ہوگا، صدقہ کیا ہوگا، تم نے 1 روپیہ رب کو قرض دیا ہوگا، لیکن کل قیامت والے دن وہ 1 روپیہ کے 1000 روپیوں کے صدقوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کے مضامین کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا سپارہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ اسی وقت ظہر کی نماز کے بعد یہیں پہ انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہاں پہ آنا بیٹھنا اپنی درگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔